سورہ احزاب 33 صورت ہے، اس کی 72 آیت ہے۔ اس میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن تَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے پیش کی آسمانوں کو اور زمینوں کو امانت، اور پہاڑوں کو امانت کہتے ہیں، انٹرسٹ کیا کہ تم اس کو اٹھاؤ، تو انہوں نے انکار کر دیا اٹھانے سے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس کے بوجھ کے تو نے اٹھائے نہیں، بلکہ اٹھائے انسان نے۔ وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس کا بوجھ، امانت کا بوجھ اٹھایا انسان نے۔ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک انسان جو تھا وہ جہالت میں اٹھا لیا، اس نے اگنورنٹ میں۔ جاہل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو اس کی سینس نہیں تھی۔ تو میں یہاں سے آپ کو یہ آیت بتانے سے یہاں بتا یہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں دعا پڑھوں یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی آیت کی روح آپ کو سمجھ آ گئی اور آپ کے ذہن میں سٹے کر گئی تو آپ نے وہ حمل اٹھا لیا، وہ بوجھ اٹھا لیا آپ نے۔ ہر آیت کی واضح انڈرسٹینڈنگ کے بعد، ہر آیت کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی روح ہے، اس کو سمجھنے کے بعد آپ نے وہ بوجھ اٹھا لیا کہ یہ بات یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اور آپ کو سمجھ میں آ گئی، وہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے۔ جیسے حافظوں نے اٹھایا ہوا قرآن، اٹھایا ہوا ہے، گدھے کی طرح اٹھایا ہوا، ایسے بھی لکھا ہے قرآن میں۔ لیکن آپ نے اگر کوئی آیت کی انڈرسٹینڈنگ لے لی، روح کو اس کو اٹھا لیا، تو اب آپ ظاہری بات ہے اس کے جاننے کے بعد اس روح کو کیری کر رہے ہیں اور پھر غلطی کر رہے ہیں، تو وہ یہ ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے رب ہماری تو پکڑ نہ کر لے کہ اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے، کیونکہ ہم نے بوجھ تو اٹھایا ہوا ہے، اس کو روح کو سمجھ رہے ہیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہمارے پاس ہے۔ ہم سے بھول ہو جائے یا ہم سے خطا ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ کر۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے رب تو ہم پر بوجھ اتنا نہ ڈال کہ جیسے تو نے ہم سے پہلے کے لوگوں پر بوجھ ڈالا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت به، اور تو ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہ رکھے اس کے ساتھ۔ یعنی یہ کنٹینیوس وہ بوجھ ہے جو آیات کی انڈرسٹینڈنگ اور اسپرٹ آپ کے پاس ہے، جو ہر وقت آپ کے کڑی نگر رکھ رہی ہے وہ آیات، کہ آپ بھٹکے وہ آیت ذہن میں آ جائے، آپ ہٹے نہیں کہ آیت ذہن میں آ جائے کہ آپ کو صحیح کرنا ہے، آپ کو صحیح کرنا ہے، وہ بوجھ ہے، وہ بھول جائیں۔ اگر میں یاد ہی نہیں رکھ رہا اس کو، میرے اندر وہ ہے ہی نہیں، تو بات ہی نہیں ہے۔ تو معافی تو جب ہوگی جب آپ کو یہ معلوم ہے اور پھر بھی غلط کر گئے۔ آیات کی انڈرسٹینڈنگ، روح کو جب آپ ہولڈ کر رہے ہیں اور اس کو اٹھائے ہوئے اور پھر غلطی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے یہ دعا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ہم کو معاف کر دے۔ اور جو غلطی میں کرتا ہوں یا دنیا کا کوئی بھی آدمی غلطی کرے گا، وہ ایسی غلطی بھی کر رہا ہے جو سزا کا مستحق نہیں ہے، سزا کا مستحق نہیں ہے، وہ ہے معاف کر دے۔ اگر میں ایسی غلطی کروں جو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی سزا نہیں دے گا لیکن غلطی ہے، اس کے لیے ہے آپ کہیں گے واعف عنا۔ اور واغفر لنا کا معنی ہے کہ آپ سزا کے مستحق ہو گئے، کہ آپ کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس دوزخ سے بچنے کے لیے کہتے ہیں آپ واغفر لنا، ہمیں بخش دے اس عذاب سے جو حقیقت میں آئے گا۔ واغفر لنا ہے بخش دے، واعف عنا ہے معاف کر دے ان غلطی کا جس کی سزا تو نہیں ہے مگر میں نے غلطی کی، اور واغفر لنا ہے کہ ہماری بخشش کر دے اس سزا سے جس کا عذاب تو نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے، اس سے بچنے کے لیے آپ کہتے ہیں واغفر لنا۔ اور ورحمنا ہے کہ رحم کرم پر۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جھوٹوں پہ اللہ لعنت کرتا ہے، اور لعنت کا اپوزٹ ہے رحم۔ اگر آیت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ سوچیں کہ آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے۔
لعنت اللہ تعالیٰ کی لعنت یہ کہ آپ کو آیت کی روح سمجھ نہیں آئے گی, آپ کبھی نہیں سمجھ پائیں گے اور نہ کبھی عمل کریں گے. یہ یاد رکھیں میری بات. اور رحم یہ کہ آپ کو اللہ کی آیت سمجھ آ جائے تو آپ اس پہ عمل کریں. رحم یہ ہے کہ ہم پہ جو کہتے ہیں رحم کر دے, رحم بغیر عمل کے نہیں ہے. رحم یہ کہ آپ کو ایمان آیا, آیات کی وضاحت ہوئی اور اس کے بعد آپ نے اس پہ عمل کیا, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے تو آپ قرض کے اندر ہیں. یاد رکھیں میری بات, آپ سچ پہ نہیں ہیں. کنٹینیوس نان سٹاپ آپ کے اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو کچھ گریس نہیں کر رہے اور آپ اس کو بلیو نہیں کر پا رہے اور سمجھ نہیں پا رہے تو لعنت سے بچیں. یہ رحم نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ. یہ رحم ہے اللہ کا کہ آپ کو اگر آیت کی وضاحت ہو جائے. یہ رحم ہے اللہ کا آپ اس پہ ایمان لے آئے, اور یہ رحم ہے کہ اس پہ عمل کیا آپ نے. اور اگر وہ رحم نہ کرے تو آپ ویسے کے ویسے چاہے پوری زندگی سر ٹیک دیں, تو رحم نہیں کیا تو سمجھ ہی نہیں آئی, سمجھ نہیں آئی تو عمل نہیں کیا تو سامنے عذاب ہے. تو پھر کہتا ہے انت مولانا, تو ہی ہمارا مولا ہے. فانصرنا, اور ہماری مدد کر, علی القوم الکافرین, کافر قوم کے لیے. کافر کون ہے؟ جو اللہ کی آیت کا کفر کرتے ہیں, آیات کو سمجھنے کے بعد کفر کرنا یہ ہے. اور یہاں ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کافروں سے لڑنے جا رہا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتا ہے قل یا ایھا الکافرون, کہہ دو ان کافروں سے. کہہ رہا نہیں کہہ رہا؟ اور آپ مار رہے, قتل کر رہے, ان کو زندہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ خود سزا دے گا. آپ ان کی زندگی لینے سے مطلب ان کو چانس ہی نہیں دینا چاہ رہے کہ وہ رائے رات پہ آ جائے. آپ کا صرف اور صرف کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو آیات پڑھیں, پہلے اپنے آپ سمجھیں, پھر ایمان لائیں, پھر اس کو اپنے اندر اٹھائیں, پھر اس پہ عمل کریں, پھر اس کی وضاحت کریں. اور اگر آپ ماننے کے لیے کھڑے ہو گئے کسی کو تو اس کے معنی آپ یہ نہیں چاہ رہے کہ وہ ہدایت پالے, آپ خدا بن گئے نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے فانصرنا, ہماری مدد کر, علی الکافرین, علی القوم الکافرین, یعنی ان کو مار نہیں, ہماری مدد کر ان سے کہ قوم کافر سے ہم بچ جائے کہ ہم کفر نہ کریں, ہمارا کفر نہ ہو, ہم کفر نہ کر پائیں. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.